ایک زمانے میں ایک پرامن گاؤں میں ٹمی اور جانی نام کے دو بہترین دوست رہتے تھے۔ وہ اپنے مضبوط بندھن اور مہربان دل کے لیے مشہور تھے۔ ایک دھوپ والے دن دریا کے قریب کھیلتے ہوئے انہوں نے ایک چھوٹے پرندے کو جال میں پھنسا ہوا دیکھا۔ ٹمی اور جانی اسے بچانے کے لیے پہنچ گئے، نرمی سے اسے آزاد کیا۔ شکر گزار پرندہ خوشی سے چہچہا اور اڑ گیا اور لڑکوں کے دلوں میں ایک گرمجوشی کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ انہیں کم ہی معلوم تھا کہ انہوں نے جس پرندے کو بچایا تھا وہ جادوئی پرندہ تھا۔ یہ ایک عقلمند بوڑھے جادوگر کا پالتو جانور تھا جو جادو کے جنگل میں گہرا رہتا تھا۔ جادوگر خوش تھا کہ کسی نے اس کے پیارے پالتو جانور پر مہربانی کی ہے، اس لیے اس نے ٹمی اور جانی کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس شام جب لڑکے گھر واپس آئے تو انہیں اپنی دہلیز پر ایک خوبصورت تحفہ ملا۔ پرجوش ہو کر انہوں نے اسے ایک چمکدار لکڑی کا ڈبہ ڈھونڈنے کے لیے کھولا۔ جب انہوں نے رنگین سنگ مرمر کے دو سیپ دریافت کرنے کے لیے باکس کھولا تو ان کی آنکھیں تجسس سے بھر گئیں۔ ٹمی اور جانی بہت خوش تھے اور اپنے نئے ماربلز کے ساتھ کھیلنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم ان سنگ مرمروں میں کچھ خاص بات تھی۔ ہر سنگ مرمر میں جادوئی طاقت تھی۔ جب اپنے ہاتھ میں ایک سنگ مرمر پکڑا اور خواہش کرتے ہوئے ٹٹ فار ٹاٹ کہا تو ماربل خواہش پوری کر دے گا، لیکن ایک موڑ کے ساتھ۔ ٹمی نے شرارتی ہوتے ہوئے سنگ مرمر کے جادو کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑا اور کہا کاش جانی کی آئس کریم غائب ہو جاتی۔ اس کی حیرت میں جانی کی آئس کریم فوری طور پر پگھل گئی۔ ٹمی ہنس پڑا، یہ سوچ کر کہ یہ صرف ایک مضحکہ خیز مذاق تھا۔ جانی اداس اور دھوکہ دہی محسوس کرتے ہوئے ایک اور سنگ مرمر اٹھایا اور کہا کاش نم سمجھ جائے کہ وہ اپنی پسند کی چیز کو کھونے پر کیسا محسوس کرتا ہے۔ اچانک نم کا پسندیدہ کھلونا پتلی ہوا میں غائب ہو گیا، جس سے وہ پریشان اور پشیمان ہو گیا۔ اپنے اعمال کے نتائج کو سمجھتے ہوئے لڑکوں نے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت کو سمجھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اعمال کے نتائج ہیں اور یہ کہ ٹٹ فار ٹاٹ کوئی کھیل نہیں تھا جسے ہلکے سے کھیلا جائے۔ ترمیم کرنے کا عزم کرتے ہوئے ٹمی اور جانی نے جادوئی ماربلز کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو دوسروں کی مدد کرنے، خوشی پھیلانے اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ جب بھی انہوں نے سنگ مرمر کا استعمال کیا، انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی خواہشات بے لوث ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشیاں لے کر آئیں۔ ان کی مہربانی اور ہمدردی کے کام پورے گاؤں میں پھیل گئے، جو ہر ایک کو دوسروں کے ساتھ انصاف اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ جادوئی ماربلز نے ٹمی اور جانی کو ایک اہم سبق سکھایا کہ جس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے پاس واپس آئے گا، بالکل اسی طرح جیسے ٹٹ فار ٹیٹ۔ اس دن کے بعد سے ٹمی اور جانی بڑے ہو کر عقلمند اور ہمدرد انسان بن گئے، ہمیشہ جادو کے ماربلز اور اس قیمتی سبق کو یاد رکھتے ہیں جو انہوں نے سیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے دلوں میں ٹٹ فار ٹیٹ کا جذبہ رکھا، دوسروں کے ساتھ مہربانی اور سمجھداری کے ساتھ برتاؤ کیا اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنایا۔ ایک وقت میں ایک بے لوث امن۔